بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابر روان۔ راوی روڈ کے علاقہ میں دو پولیس افسران شہید ہو گئے۔ عدیل عاشق سب انسپکٹر اور اسد ہیڈ کانسٹیبل جو کہ تھانہ بادامی باغ میں تعینات تھے۔ اولین سطح پہ خبر ملی کہ دو پولیس افسران پہ فائرنگ ہوئی ہے اور انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد نے انہیں شہید کیا ہے۔ بعد ازاں اس کی تصدیق ہوئی کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک ریحان بٹ نوجوان لڑکا ہے، تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے، اس کے والد نے اور ایک نامعلوم شخص نے عدیل عاشق پہ اور اسد ہیڈ کانسٹیبل پہ فائرنگ کی۔ راوی روڈ کے علاقہ میں پیشے خان چوک ہے، وہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے اور یہ دونوں پولیس افسران موقع پہ ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ جو ریحان بٹ ہے، اس کا ایک بھائی فیضان بٹ تھا۔ فیضان بٹ ٹی ٹی پی کا سرگرم رکن تھا اور متعدد پولیس افسران کو شہید کر چکا تھا۔ بعد ازاں وہ گرفتار ہوا اور پھر اس کے بعد وہ لقمہ اجل بن گیا۔ یہ جو ریحان بٹ ہے یہ بھی اپنے بھائی فیضان بٹ کے ساتھ گرفتار ہوا تھا، لیکن غالباً اس کی عمر اس وقت کچھ 13-14 سال کے قریب تھی۔ اس کی تفتیش کی گئی، معلومات حاصل کی گئیں، اس کی نگرانی بھی ہوتی رہی اور ثابت ہوا کہ یہ شاید کسی بھی ایسی تخریبی سرگرمی میں ملوث نہیں، لہٰذا اسے اس کے والد کے سپرد کر دیا گیا۔ اب 2024 میں یہ عدیل عاشق جو کہ اس وقت سی ٹی ڈی میں تعینات تھے اور اسی طرح کے دہشت گردوں کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے، ان کی خفیہ معلومات بھی حاصل کیا کرتے تھے، ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز لاہور۔ اب عدیل عاشق جو کہ شفیق آباد کے رہنے والے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز لاہور میں تعینات ہیں۔ 2024 میں انہیں ایک فون کال موصول ہوتی ہے اور وہ فون کال ہوتی ہے ریحان بٹ کی۔ ریحان بٹ بڑی بے باکی سے عدیل عاشق کو دھمکی دیتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پولیس والوں نے میرا بھائی قتل کر دیا، جبکہ وہ پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک ہوا تھا۔ اور پھر اس نے دھمکی دی کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اس پہ عدیل عاشق نے 2024 میں تھانہ شفیق آباد ایک 506-25 ڈی دھمکیوں کا مقدمہ درج کروایا 43/92 2024۔ اب یہ وقت آ گیا کہ عدیل عاشق کا ٹرانسفر ہوا تھانہ بادامی باغ اور عدیل عاشق کو ایک اطلاع ملتی ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی انفارمیشن ہے جو میں نے مختلف ذرائع سے حاصل کی ہے۔ کچھ پولیس افسران بھی جو سابقہ پولیس افسران ہیں جن کا ان مقامات سے تعلق بھی ہے، جو پہلے سی ٹی ڈی میں بھی رہے اور اس طرح مختلف اداروں میں کام کرتے رہے، تو ان سے میں نے ڈسکس کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہوا کچھ یوں ہے کہ عدیل عاشق کو ہنی ٹریپ کیا گیا۔ اب یہ وہ والا ہنی ٹریپ نہیں ہے، یہ ہنی ٹریپ کیا ہے کہ عدیل عاشق تک یہ غلط خبر پہنچائی گئی اپنے ذرائع سے۔ ریحان بٹ نے یہ خبر عدیل عاشق تک پہنچائی کہ ریحان بٹ جو کہ وہ 43/92 تھانہ شفیق آباد کا جو مقدمہ ہے 506-25 ڈی کا، اس میں وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکا تھا۔ تو عدیل عاشق کو بتایا گیا، اطلاع دی گئی کہ ریحان بٹ راوی روڈ کے علاقہ میں پیشے خان چوک موجود ہے۔ اب عدیل عاشق اپنے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے پیشے خان چوک، جہاں پہلے سے ریحان بٹ، اس کا والد اور ایک نامعلوم شخص گھات لگائے ہوئے موجود تھے۔ جو ہی عدیل عاشق سب انسپکٹر اور اسد ہیڈ کانسٹیبل پیشے خان چوک پہنچے تو ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی اور اس فائرنگ کے نتیجہ میں عدیل عاشق سب انسپکٹر اور اسد ہیڈ کانسٹیبل موقع پر شہید ہو گئے۔ یہاں پہ بھی معاملہ نہیں رکتا خواتین و حضرات۔ یہ تینوں افراد یعنی کہ ریحان بٹ، اس کا باپ اور ایک نامعلوم، یہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ فوٹیج بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مختصراً جس حد تک دکھا سکتا ہوں۔ یہ فرار ہو کے چلے جاتے ہیں اقبال ٹاؤن کے علاقہ میں۔
نواں کوٹ والی سائڈ پہ، وہاں پہ یہ سیدھا پہنچتے ہیں مسجد رحمت للعالمین. وہاں پہ ایک بزرگ ہستی کی مرکز ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور وہ کالعدم تنظیم تحریک لبیک کا مرکز ہے. وہاں پہ پولیس کی مستقل بنیادوں پہ گارد ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے. اب یہ مسلح ریحان بٹ اینڈ کمپنی مسجد رحمت للعالمین پہنچ کے وہاں پہ ڈیوٹی پر معمور پولیس ملازمان پر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں. اس فائرنگ کے نتیجہ میں ایک پولیس کا کانسٹیبل حارث ہاسپٹل پہنچتا ہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، جبکہ 3 یا 4 پولیس افسران، کانسٹیبلان، ہمارے پولیس کے جوان شدید زخمی ہیں، زیر علاج ہیں. اور دنوں رات یہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. ایک سنگل کیبن سلور کلر کا ڈالا سنیچ کرتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ چلے جاتے ہیں. کالا شاہ کاکو کے مقام پہ جا کے یہ وہ جو ڈالا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور خود میری معلومات کے مطابق، میرے علم کے مطابق قریبی ایک مدرسہ یا ایک مسجد میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں. اس وقت پولیس کی ٹیمیں، سی ٹی ڈی کی ٹیمیں، سی سی ڈی کی ٹیمیں ان تینوں کی تلاش میں مصروف ہیں. فیک خبریں گردش کر رہی ہیں، جس میں کچھ خبریں ایسی بھی ملی کہ شاید فیروز والا کے علاقہ میں دہشت گردوں کے ساتھ کوئی مقابلہ وغیرہ ہوا ہے، لیکن مجھ تک کوئی مصدقہ اطلاع اس وقت تک جب یہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نہیں پہنچی. خواتین و حضرات، یہ جو اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں ان کی وجوہات ہوتی ہیں، اور مجھ تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ بڑی الارمنگ ہیں، وہ بڑی سوچنے لائق باتیں ہیں، جس میں پولیس کا جو ایک سٹیٹس تھا اور پولیس کا جو ایک مقام تھا اس کو بڑی بری طریقے سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے. پولیس کی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے. اس پہ مجھے بہت طویل گفتگو کرنی ہے، لیکن وہ میں کسی ایسے فورم پہ کروں گا، کسی ایسے میڈیا چینل پہ کروں گا جہاں پہ میں روٹین میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں. میں سنو ڈیجیٹل پہ کروں گا کہ پولیس میں کیا ہو رہا ہے، اس کی نشاندہی کروں گا. چونکہ یہ المیہ، یہ واقعہ 13 اگست 2026 کا یہ واقعہ ناقابل فراموش واقعہ ہے. یہ انتہائی بہیمانہ واقعہ ہے جس کی وجوہات سے مجھے پردہ ہٹانا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ یہ تفصیلات سنیں گے، یا تو ایکسپریس نیوز پہ، یا لاہور رنگ پہ، یا پھر سنو ڈیجیٹل پہ. تو انتظار کیجیے گا. مجھے آپ سے بڑی کھل کے باتیں کرنی ہیں اور اپنے دل کا غبار ہلکا کرنا ہے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. شکریہ.